استاذ المکرم حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے، اور اسی مناسبت سے آپ نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قبلہ علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم عالم دین تھے، اور اپنی مختصر زندگی میں تقریباً 56 سال آپ کی عمر تھی۔ 56 سال میں آپ نے اتنے کام کیے ہیں جنہیں اس مختصر سے وقت میں گننا مشکل ہے۔ آپ جب ان کی قبر مطہر پر سورہ فاتحہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے قبر کے دونوں طرف وہ مدارس جو انہوں نے اپنی زندگی میں تاسیس کیے ان کی بھی ایک فہرست لگی ہے، اور ان کے سرہانے کی طرف وہ کتابیں جو انہوں نے لکھی یا ترجمہ کی ہیں ان کی فہرست بھی لکھی ہے۔ آپ تصور کریں کہ اس تھوڑے سے عرصے میں اتنی تعداد میں مدارس قائم کرنا، اتنی کتابوں کے ترجمے کر کے قوم کے حوالے کرنا، یہ اس عظیم انسان کے اپنے مشن کے ساتھ لگن اور خلوص کی غمازی کرتا ہے۔ مفتی محمود جو مولانا فضل الرحمان، آپ ان کو جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے آپ نے، ان کے باپ تھے مفتی محمود، وہ بھی سیاستدان تھے اور وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ وہ KPK کے جو پہلے اس کا نام صوبہ سرحد تھا، اب صوبہ خیبر پختونخوا ہے، اس کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ کسی شیعہ بستی میں ووٹ مانگنے کے لیے گئے تو شیعوں نے کہا جی ہمارا ایک مطالبہ ہے، اگر وہ مطالبہ آپ پورا کریں تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو اس نے پوچھا کیا مطالبہ ہے؟ بولیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان شیعوں نے کہا جی ہمیں پرمٹ دیں، یہاں ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں، عزاداری کا ماتمی جلوس۔ اس نے ان کی درخواست پہ فوراً دستخط کر دیے۔ ظاہر وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور ظاہر ان کی بہت بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے۔ باہر نکلے تو ان کے ساتھیوں نے کہا مفتی صاحب یہ کیا کر دیا آپ نے، اب ماتمی جلوس اور ذوالجناح کا آپ نے ان کو اجازت دے دی ہے۔ اور تو اس نے انہیں کہا کہ میں ڈر رہا تھا کہ وہ کیا مانگتے ہیں، میرے ذہن میں تھا کہ وہ مجھ سے کسی مدرسہ کی تاسیس کی اجازت مانگیں گے کہ ہمیں اجازت دے دیں، ہم یہاں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے خوف تھا کہ یہ مدرسہ نہ بنائیں، ماتمی جلوس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کرتے رہیں، ماتم نکلتے رہیں، مدرسہ نہ بنے، یہ قوم اسی طرح جہالت میں رہے اور جاہل رہیں تاکہ ان کا مکتب آگے ترقی نہ کرے۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس قوم کی مجبوری اور اس ضعف کو اور اس کمزوری کی طرف متوجہ تھے، لہٰذا انہوں نے کوشش کی پورے ملک میں اور دور دراز علاقوں میں بھی مدارس قائم کیے، کہاں وہ بلتستان، کہاں بلوچستان اندر صحبت پور، وہاں تک گئے، خود سفر کر کے یہاں سے جاتے اور وہاں مدرسہ کی بنیاد رکھتے۔ اور انہوں نے سمجھا کہ جب تک مدارس نہیں ہوں گے قوم کی علمی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ان کی خواہش تھی کہ ہر 50 کلومیٹر پر ایک اچھا مدرسہ قائم کیا جائے۔ زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی اور وہ جلدی چلے گئے، لیکن اس مختصر عمر میں انہوں نے مدارس قائم کیے، اور پھر وہ جس موضوع پہ ضروری سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کے پاس علمی مواد بھی ہونا چاہیے، خود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ خود کتابیں لکھوں، تو پھر جب میں نے دیکھا کہ اتنا وقت لگے میں مطالعہ کروں، کتابیں لکھوں، اچھے موضوعات پر مختلف علماء نے لکھی ہوئی ہیں، ان کی محنت سے استفادہ کر کے
اسے ترجمہ کر کے اپنی زبان میں اپنی قوم کے حوالے کیا جائے۔ تو انہوں نے ہر موضوع پر تقریباً جس کی ضرورت ہوتی انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اپنی قوم کے سپرد کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا حوزہ علمیہ جو انہوں نے قائم کیا، اس میں ظاہر ان کا خون پسینہ لگا ہے، ایک چھوٹے سے صفر سے کام شروع کر کے اور پھر اسے حوزہ علمیہ تک لے جانا، باقاعدہ درس خارج کا سلسلہ یہاں شروع کروایا جو ہمارے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سب سے پہلے یہاں پہ شروع ہوا درس خارج کا سلسلہ۔ اور حضرت آیت اللہ طاہری خرم آبادی ایران سے تشریف لے آئے، ان کو وہاں سے لے آئے یہاں بٹھانے کے لیے، وہ یہاں رہتے تھے، انہوں نے درس خارج شروع کیا۔ حضرت آیت اللہ محسنی، شیخ آصف محسنی افغانستان کے بہت بڑے عالم دین، بہت محقق عالم دین ہیں، وہ یہاں رہے، وہ یہاں درس خارج دیتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے۔ تو کوشش ان کی تھی کہ ایک بہت بڑا حوزہ علمیہ بنے اور طلبہ کرام جو نجف یا ایران نہیں جا سکتے انہیں یہیں پہ وہ وہاں کے دروس میسر ہوں۔ تو اس مختصر زندگی میں انہوں نے بہت بڑے کام کیے، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے ان کی ٹیم جو تھی، علماء اور ساتھی ان کے پہلو میں سوئے ہوئے سیٹھ نواز علی صاحب اور ہمارے جامعہ کے جتنے دور کے مدرسین تھے، ظاہر سارے ان کے دست و بازو تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان خدمات کو، خدمات دینیہ کو، مذہب اہل بیت اور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خدمت کی ہے انہیں ان کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، اور رب کائنات انہیں معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں جگہ نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین اور قبلہ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، سیٹھ نواز علی صاحب، مولانا قاضی نیاز حسین صاحب، مولانا غلام حسین نجفی صاحب، مولانا کرامت علی شاہ صاحب، مولانا اختر عباس صاحب جو اصل بانی، ابتدائی بانی اس مدرسہ کے وہ ہیں، علامہ اختر عباس صاحب قبلہ، اور مولانا محمد عباس صاحب، مولانا موسیٰ بیگ صاحب، مولانا خادم حسین شاہ صاحب، مولانا باقر علی، مولانا غلام رضا، مولانا غلام باز شیرازی صاحب، مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا امان اللہ، مولانا حسین بخش صاحب، یہ سب ہمارے جامعہ کے مدرسین اور علماء ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے۔ سب کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت